کبھی محسوس کیا ہے ایک عجیب سی تھکاوٹ؟ مطلب ہم تاریخ کی شاید سب سے زیادہ باخبر نسل ہے، ہر چیز، ہر جواب ہماری انگلیوں پر ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک خالی پن سا کیوں ہے؟ آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ جب علم دماغ میں تو بہت ہوتا ہے پر دل تک نہیں پہنچ پاتا تو ہوتا کیا ہے؟ اور دیکھیے، مولانا رومی نے صدیوں پہلے کیا خوب کہا تھا، آج یہ بات ہماری ڈیجیٹل زندگی پر کتنی صحیح بیٹھتی ہے۔ ہم سکون، خوشی، اطمینان باہر ڈھونڈ رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں، کسی نئی پوسٹ میں، یا شاید کسی اور کتاب میں، جبکہ وہ اصل خزانہ وہ تو ہمیشہ سے ہمارے اندر ہی موجود تھا۔ تو چلیں اس مسئلے کی تھوڑی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ اصل میں ایک بھوک ہے، اور یہ بڑی عجیب بھوک ہے جو معلومات کے سمندر میں غوطے لگانے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ ایک چکر ہے، ایک ٹریپ۔ ہوتا کیا ہے، ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں، واہ، ایک دم سے موٹیویشن آتی ہے، کچھ نیا جاننے کو ملتا ہے، اور پھر فوراً اگلی ویڈیو پر وہ جو ایک لمحے کی تحریک تھی وہ وہیں غائب ہو جاتی ہے، اور پیچھے بچتا ہے وہی خالی پن۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر تو اوور فیڈ ہیں، لیکن روحانی طور پر بالکل فاقے سے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک احساس نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ بھی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا دماغ ہی ہمارے ساتھ ایک کھیل کھیل رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیسے۔ سائیکالوجی کی زبان میں ایک ٹرم ہے سوڈو لرننگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم تبدیلی کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں، مثلاً کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، تو ہمارے دماغ کو وہی خوشی، وہی کیمیکل رش ملتا ہے جو اصل میں تبدیلی لانے سے ملتا ہے۔ دماغ کو لگتا ہے کام ہو گیا، ترقی ہو گئی، جبکہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں بدلا ہوتا۔ اور یہی وہ جال ہے جس میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ ہمیں ترقی کا احساس تو مل جاتا ہے، لیکن اصل میں کوئی ترقی ہوتی نہیں۔ ہم بس جاننے یعنی نوئنگ کے دائرے میں ہی گھومتے رہتے ہیں، اور جو اصل سفر ہے بننے کا، بیکمنگ کا، وہ تو کبھی شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ تو یہ تو ہو گئی جدید سائیکالوجی کی بات۔ اب چلتے ہیں ذرا لازوال حکمت کی طرف، کیونکہ یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے۔ صدیوں پہلے ہی ہمیں اس بات سے خبردار کر دیا گیا تھا کہ علم کو صرف سر پر اٹھائے پھرنے میں اور اسے اپنے اندر جذب کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن اس کیفیت کے لیے ایک ایسی مثال دیتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ فرمایا گیا کہ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں۔ پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ گدھے پر کتابیں لاد دینے سے وہ عالم نہیں بن جاتا۔ اسی طرح صرف معلومات اکٹھی کر لینے سے کوئی حکیم نہیں بن جاتا۔ اصل چیز ہے عمل۔ تو پھر انتخاب ہمارے سامنے ہیں، دو راستے ہیں۔ ایک طرف ہم ایک چلتی پھرتی ڈیجیٹل لائبریری بن سکتے ہیں، معلومات سے، حقائق سے بھرے ہوئے، لیکن اندر سے بالکل خالی۔ اور دوسری طرف ایک جیتی جاگی آیت بن سکتے ہیں جس کا ہر عمل اس کی حکمت کا ثبوت ہو۔ صوفیہ کے ہاں ایک بہت گہری بات کی جاتی ہے، وہ ایک چیز کو کہتے ہیں حجاب اکبر، یعنی سب سے بڑا پردہ۔ اور جانتے ہیں یہ سب سے بڑا پردہ کیا ہے؟ عمل کے بغیر علم۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ کبھی کبھی خدا کے بارے میں بہت زیادہ جاننا ہمیں خدا کو محسوس کرنے سے روک دیتا ہے۔ ہمارا علم ہی ہمارے اور حقیقت کے بیچ ایک دیوار بن جاتا ہے۔ اسے ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک کیمسٹ ہے، اسے پانی کا فارمولا H2O رٹا ہوا ہے۔ اب اگر وہ صحرا میں پیاس سے مر رہا ہو تو کیا اس کا یہ علم اس کی پیاس بجھا پائے گا؟ بالکل نہیں۔ اس وقت اسے فارمولا نہیں، اسے ایک گھونٹ پانی چاہیے۔ تو یہ جو ہماری بے چینی ہے، یہ جو خالی پن ہے، یہ اصل میں ہماری روح کی پیاس ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے مسئلے کی تشخیص تو کر لی، اب وقت ہے اس کے حل کی طرف آنے کا، یعنی وہ عملی راستہ جو جاننے اور بننے کے بیچ کے اس فاصلے کو ختم کر دے۔ تو سوال وہی ہے، پانی کا فارمولا پڑھنا چھوڑ کر پانی پینا کیسے شروع کیا جائے؟ اس کا جواب 3 بہت ہی سادہ لیکن بہت طاقتور قدموں میں ہے، جسے ہم اقرا پروٹوکول کا نام دے سکتے ہیں۔ پہلا قدم، کوئی ایک آیت لیں اور بس 10 منٹ کے لیے اسے دہراتے رہیں تاکہ وہ لفظ دماغ سے اتر کر دل میں گونجنے لگے۔ دوسرا قدم، کچھ بھی نیا سیکھنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکیں اور خود سے پوچھیں، میری نیت کیا ہے؟ کیا میں یہ صرف جاننے کے لیے کر رہا ہوں یا بننے کے لیے؟ اور تیسرا قدم، روزانہ 15 منٹ، بس 15 منٹ مکمل خاموشی میں گزاریں۔ کوئی فون نہیں، کوئی شور نہیں، تاکہ باہر کا شور تھمے اور اندر کی آواز سنائی دے۔ اور جب یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں زندگی کا حصہ بنتی ہیں نا،
تو ایک گہری تبدیلی رونما ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ دل جو معلومات کے شور اور بوجھ تلے کہیں دب گیا تھا، وہ آہستہ آہستہ دوبارہ دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ اور اس عمل سے ایک بڑی زبردست حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ مقدس کتاب کوئی 1400 سال پرانی تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ ایک لائیو سگنل ہے، ایک ایسی نشریات جو اسی لمحے ابھی یہیں ہمارے دل کے لیے بھیجی جا رہی ہے۔ یہ ایک عام کتاب سے ہمارے لیے ایک ذاتی پیغام بن جاتی ہے۔ اور جب یہ تعلق قائم ہوتا ہے تو ہمیں وہ چیز ملتی ہے جسے قرآن سلطان نصیرہ کہتا ہے، یعنی ایک ایسی زبردست مدد، ایک ایسی اندرونی طاقت جسے پھر باہر کا کوئی شور، کوئی انفارمیشن اوورلوڈ، کوئی پریشانی ہلا نہیں سکتی۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہمیں بیرونی حالات سے بالکل آزاد کر دیتی ہے۔ تو چلیں اس ساری بات کو ایک دعا پر، ایک نیت پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسی دعا جو اس پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ اے خدا، میرے دل کو صرف حقائق کے لیے نہیں بلکہ حق کے لیے کھول دے، کیونکہ اصل سفر کی شروعات حقائق سے نہیں، حق سے ہوتی ہے۔